آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے امبل میرو کا پراسرار بھوت۔ یہ واقعہ میری طویل شکاری زندگی کے ان عجیب و لرزہ خیز واقعات میں سے ہے جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے کی اصل سچویشن سمجھنے کے لیے آپ کو آندھرا پردیش کے جنگلوں میں جانا پڑے گا۔ ضلع چتور میں بھاکر پت، چمالا اور مامندر کے تینوں جنگل قریب قریب واقع ہیں۔ ان کے کناروں پر بہت سے گاؤں اور بستیاں آباد ہیں۔ یہ جنگل اپنے قدرتی مناظر کے اعتبار سے جتنے حسین ہیں اس سے کہیں زیادہ خطرناک بھی ہیں۔ درندوں کے علاوہ یہاں ریچھ بھی پائے جاتے ہیں۔ مجھے اس طرف جانے کا بارہا اتفاق ہوا ہے لیکن شکار کے لیے نہیں۔ میں جنگل کے معصوم جانوروں کو خواہ مخواہ ہلاک کرنا شکار کی اسپرٹ کے خلاف سمجھتا ہوں۔ بعض شکاریوں کا وتیرہ ہے کہ وہ درندے کو دیکھتے ہی فائر جھونک دیتے ہیں۔ البتہ آدم خور چیتوں، شیروں اور ہر اس جانور کا دشمن ہوں جو انسان کو ہڑپ کرنے یا مار ڈالنے پر اتر آتا ہے۔ میں جنگل کی زندگی کا عاشق ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جانوروں سے بیر باندھنے کے بجائے انہیں اپنا دوست بناؤں۔ ایک روز ہمارے چیتے کا پالتو بچہ اچانک مر گیا۔ میری بیوی نے اسے بڑے شوق سے پالا تھا۔ بچے کی موت سے میری بیوی کو سخت صدمہ پہنچا، لیکن میں نے کہا فکر نہ کرو، 1-2 روز تک جنگل سے دوسرا بچہ پکڑ لاؤں گا۔ چنانچہ آندھرا پردیش کے گنجان اور سینکڑوں میل پھیلے جنگل میں میرے آنے کی صرف یہی وجہ تھی۔ اس موسم میں مادہ اکثر بچے دیتی ہے، اس لیے میرا خیال تھا کہ معمولی سی تلاش کے بعد کوئی بچہ پکڑنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور بندوق چلائے بغیر یہاں سے چل دوں گا۔ لیکن کئی دن گزر گئے۔ 20 میل جنگل میں پھرنے کے باوجود گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا۔ ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ رنگام پت کا ایک شخص تھا، نڈا، جو گزشتہ 2 ہفتوں سے غائب تھا۔ اس کی ہڈیاں مل گئی تھیں۔ یہ شخص ارد گرد کے دیہات میں جنگلی بوٹیاں بیچتا اور جادو ٹونا بھی کرتا تھا۔ اس کے غائب ہونے سے بھوت پریت کے قائل دیہاتیوں نے قیاس کیا کہ تھانڈا کو کسی بھوت نے مار ڈالا ہے۔ تھانڈا کا تھیلا اور سامان فاریسٹ گارڈوں نے ایک پہاڑی چشمے کے عقب میں پڑا پایا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اس کی ہڈیاں اور گلا سڑا گوشت بھی مل گیا۔ فاریسٹ گارڈز نے فوراً رنگام پت کی پولیس چوکی کو اطلاع بھیجی اور پولیس کی رسمی تفتیش کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ ان آبادیوں پر بلا نازل ہوا ہی چاہتی ہے۔ کوئی آدم خور درندہ ادھر آ نکلا ہے اور جب تک وہ 50-60 انسانوں کے گوشت اور خون سے اپنا پیٹ نہ بھر لے گا کہیں اور نہ جائے گا۔ بہرحال میں نے چیتے کے بچوں کی تلاش کا کام تو ملتوی کیا اور کوئی نئی خبر سننے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ آدم خور کی خبر سن کر میری حالت بالکل اس پہلوان کی سی ہو جاتی ہے جو کشتی لڑنے کے لیے اکھاڑے میں اترنے کی تیاریاں کر رہا ہو۔ مجھے انتظار کی کوفت زیادہ دیر برداشت نہ کرنا پڑی۔ اگلی روز سپہر کے وقت پولی بونو کے مقام پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ پولی بونو گاؤں رنگام پت سے کوئی 7 میل دور تھا۔ جنگل میں 7 بیل گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ جب وہ نرشیا کے قریب پہنچی جہاں سڑک سے کوئی 2 فلونگ ہٹ کر ایک قدرتی تالاب تھا تو گاڑی بانوں نے تالاب میں نہانے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے اپنی اپنی بیل گاڑیاں ایک جگہ روکیں اور آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے تالاب کی طرف چلے۔ تھوڑی دیر نہانے کے بعد وہ تالاب سے باہر نکلے اور بڑھ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیڑیاں پینے لگے۔ بیڑیاں ختم کر کے وہ اٹھے اور بیل گاڑیوں کی طرف جانے لگے۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے تھے، لیکن جب وہ گاڑیوں پر بیٹھے تو دفتن انہیں احساس ہوا کہ ان کا ایک ساتھی غائب ہے اور تعداد میں وہ 7 کے بجائے 6 رہ گئے۔ انہوں نے سوچا شاید پتو رفع حاجت کے لیے کہیں رک گیا ہے۔ وہ دیر تک انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ آیا تو انہیں سخت تشویش ہوئی۔ سورج آہستہ آہستہ مغرب کی طرف ڈھل رہا تھا۔
تھوڑی دیر بعد جنگل تاریکی میں ڈوب جائے گا۔ وہ دوبارہ گاڑیوں سے اترے اور ادھر ادھر پھیل کر اپنے ساتھی کو آواز دینے لگے، پتو پتو، ارے کہاں چلے گئے پتو؟ اس چیخو پکار کا کوئی جواب نہ ملا۔ پتو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ تالاب پر دوبارہ جانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ وہ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ پتو کو کسی بدروح نے پکڑ لیا ہوگا، ناگ دیوتا نے ڈس لیا ہے، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ اسے کسی شیر یا چیتے یا ریچھ ہی نے مار ڈالا ہو۔ تالاب پر جانے کے لیے کوئی آمادہ نہ تھا۔ مایوس ہو کر انہوں نے پتو کی بیل گاڑی وہیں چھوڑی اور اپنی اپنی گاڑیاں تیز دوڑاتے ہوئے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ پتو کے بیل اپنے مالک کی راہ تکتے رہے۔ آدھی رات کو جب اوس پڑنے لگی تو بیل سردی سے کانپنے لگے اور اپنے مالک کا خیال چھوڑ کر وہ بھی گاؤں کی طرف چل پڑے، اور صبح 4 بجے وہ پتو کے گھر تک پہنچ گئے۔ اس روز گاؤں والے دن بھر جنگل میں پھر کر پتو کو تلاش کرتے رہے، مگر بے سود۔ کسی شیر یا چیتے نے اسے کھایا ہوتا تو اس کی ہڈیاں یا بچا کچا گوشت ملتا، یا اس کا کوئی کپڑا ہی نظر آتا، لیکن سمجھ میں نہ آتا تھا کہ بد نصیب گاڑی بان کو آسمان کھا گیا ہے یا زمین نگل گئی ہے۔ پتو کی پراسرار گمشدگی پر قیاس آرائیاں جاری تھیں کہ 2 دن بعد پھر ایسا ہی حادثہ پیش آیا۔ اس مرتبہ گاؤں کا ایک بنیا غائب ہوا۔ وہ رنگام پت سے 13 میل دور ایک دوسرے گاؤں میں اناج اور ضرورت کا دوسرا سامان لے کر جا رہا تھا۔ اس نے سامان گدھوں پر لاد رکھا تھا۔ پولی بونو کے مقام پر اس نے کھانا کھایا اور آگے چل پڑا۔ 7ویں میل پر جنگل میں بانس کاٹنے والے ایک لکڑہارے نے اسے کنویں میں سے پانی نکال کر پلایا۔ اس کے بعد بنیے کو دوبارہ کسی نے نہ دیکھا۔ اس کے گدھے جنگل میں بھٹکتے ہوئے پائے گئے۔ سامان بدستور ان کی پشت پر لدا ہوا تھا۔ چوتھے روز پولی بونو کا وہ لکڑہارا بھی غائب ہو گیا جس نے بنیے کو پانی پلایا تھا۔ وہ دن بھر مزدوروں کے ساتھ جنگل میں کام کرتا رہا، اور سورج ڈوبنے سے تھوڑی دیر پہلے جب سب گاؤں کی طرف چلے تو لکڑہارا مزدوروں میں شامل نہ تھا۔ تلاشیں بسیار کے باوجود اس کا کوئی سراغ نہ ملا، البتہ ایک درخت کے قریب اس کی کلہاڑی اور سفید پگڑی پڑی مل گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لکڑہارے نے سر سے پگڑی اتار کر رکھی اور اس کے بعد ہی وہ غائب ہو گیا۔ اس قسم کے پراسرار واقعات پہ در پہ رونما ہوئے تو بھاکر پت، جمالہ اور مامندر کی آبادیوں میں سنسنی پھیل گئی، اور لوگ اعلانیہ کہنے لگے کہ یہ کسی درندے کا کام نہیں بلکہ کوئی بھوت ہے جو انسانوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ درندہ اگر ایسی حرکت کرتا تو اس کے پنجوں کے نشان، خون کے دھبے یا کھائی ہوئی لاش کے کچھ حصے تو ملتے، مگر ان میں سے کوئی نشان نہ پایا گیا۔ لوگوں نے گاؤں سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ اکیلا دکیلا آدمی تو جنگل کا رخ کرنے کی جرأت ہی نہ کرتا تھا۔ اگر کہیں جانا ضروری ہوتا تو لوگ 4-4 5-5 کی ٹولیوں میں جاتے اور ایک دوسرے کو تنہا ہرگز نہ چھوڑتے۔ یہ صورتحال محکمہ جنگلات کے لیے بڑی نازک تھی۔ افسروں نے پولیس کو خبردار کیا۔ پولیس کے کچھ آدمی آئے، انہوں نے بھی جنگل کا کونا کونا چھان مارا، مگر معمولی سا سراغ بھی نہ مل سکا۔ بھلا بھوت پریت سے پولیس کا کیا واسطہ؟ بستیوں کے وہ لوگ جن کا گزارا ہی جادو ٹونے پر تھا بیچارے دیہاتیوں کو مسلسل ڈرا رہے تھے کہ اگر اتنا روپیہ انہیں دان نہ کیا گیا، اتنی بکریوں کا بلیدان نہ کیا گیا یا اتنی شراب نہ پیش کی گئی تو یہ نادیدہ بلا ایک ایک کر کے سب کو ہڑپ کر جائے گی۔ ایک جادوگر نے تو یہاں تک کہا کہ گاؤں والے کسی بچے کی قربانی دے دیں تو یہ بلا ٹل جائے گی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ اس قسم کی قربانیاں دیتے رہے ہیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جس جادوگر نے یہ رائے دی تھی اس کا نام کرشنا پا تھا۔ میں نے پولیس کے وفادار سے کہا کہ اس منحوس جادوگر کو حوالات میں بند کیا جائے، اور اگر گاؤں کا کوئی بچہ گم ہو تو کرشنا پا کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، لیکن پولیس نے میرے مشورے پر عمل نہ کیا۔ آخر جس بات کا مجھے کھٹکا تھا وہ ہو کر رہی۔ چند روز بعد چندرا گری کے مقام پر 9 سال کا ایک اچھوت لڑکا گم ہو گیا۔ چندرا گری ایک خوبصورت اور چھوٹی سی بستی رنگام پت سے 6 میل دور واقع ہے۔ یہاں پیر کے روز بازار لگتا تھا اور ارد گرد کے گاؤں اور آبادیوں سے لوگ خرید و فروخت کے لیے آتے تھے۔ 9 سالہ
اویراج بھی اپنی ماں کے ساتھ وہاں آیا اور پھر اس کا پتہ نہ چلا۔ بچے کی گمشدگی پر ماں دیوانی ہو گئی اور اسے کئی روز تک تلاش کرتی رہی۔ آخر یہ معاملہ پولیس کے علم میں لایا گیا۔ پولیس کے سب انسپکٹر نے سب سے پہلے کرشنا پا جادوگر کے مکان کی تلاشی لی۔ اسے شبہ تھا کہ بچے کو اغوا کر کے بلیدان کر دیا گیا ہے اور شاید اس کے خون آلود کپڑے، ہاتھ پاؤں اور انتڑیاں وغیرہ مل جائیں، کیونکہ جادو ٹونے کے معاملات میں انسانی اعضاء جادوگروں کے بہت کام آتے، لیکن پوری چھان بین کرنے کے باوجود لڑکے کا کوئی پتہ نشان نہ ملا۔ پولیس انسپکٹر کو کرشنا پا پر شک تھا۔ اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ واردات میں اس بدماش کا ضرور ہاتھ ہے، چنانچہ وہ اسے ہتھکڑی لگا کر چوکی پر لے گیا اور ایک ہفتے تک اس سے اقبال جرم کرانے کی کوشش کرتا رہا، مگر جادوگر نے کچھ نہ اگلا۔ مایوس ہو کر کرشنا پا کو چھوڑ دیا گیا، لیکن اس تاکید کے ساتھ کہ وہ پولیس کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر کہیں نہیں جائے گا۔ کرشنا پا نے چوکی سے نکلتے ہوئے پولیس انسپکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لومڑی خواہ کتنی چالاک ہو، گیدڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور انسپکٹر کئی دن تک سوچتا رہا کہ آخر ان الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ اگلے روز رنگام پت اور پولی بونو کے درمیانی علاقے کی رہنے والی ایک عورت غائب ہو گئی۔ اس کا خاوند صبح سویرے مویشیوں کو چرانے جنگل میں گیا۔ بہت سے لوگ اپنے اپنے مویشیوں کو لے کر جاتے تھے۔ دوپہر کو اس عورت نے خاوند کے لیے روٹی تیار کی اور ایک برساتی نالے کے کنارے کنارے چلتی ہوئی پیپل کے ایک درخت تک جا پہنچی۔ نالا اس مقام پر 30 فٹ گہرا تھا۔ اس کے بعد عورت کا پتہ نہ چلا۔ بھوک کے باعث بےتاب ہو کر خاوند اپنی عورت کو دل میں برا بھلا کہتا گھر پہنچا تو اس کی چھوٹی لڑکی نے بتایا کہ ماں تو بہت دیر ہوئی روٹی لے جا چکی ہے۔ خاوند نے یہ سنا تو فوراً پراسرار بھوت کی کہانیاں اس کے ذہن میں گونجنے لگیں۔ اس نے چند اور آدمیوں کو ساتھ لیا اور بیوی کی تلاش میں نالے تک جا پہنچا۔ پیپل کے بڑے درخت سے آدھ میل دور مٹی کے برتن ٹوٹے پائے گئے جن میں وہ روٹی لے کر گئی تھی، لیکن خود اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میں ان دنوں اپنے ایک ہندو دوست دیوا کے ساتھ ناگا پٹلا کے فارسٹ بنگلے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ناگا ٹپلا ایک پولی بونو جانے والے راستے پر رنگام پت سے 1 میل دور واقع ہے اور قریب ہی دریائے کلیانی بہتا ہے۔ ان تمام واقعات کی اطلاع مجھے بنگلے کے چوکیدار سے ملتی رہتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، لیکن عقل کام نہ کرتی تھی۔ اس دوران میں چوکیدار نے مجھے بے شمار کہانیاں سنا ڈالیں جن میں حقیقت کم اور جھوٹ زیادہ تھا۔ ایک رات چوکیدار ہمارے پاس بیٹھا حسب معمول گاؤں والوں کے قصے بیان کر رہا تھا کہ دریا کی طرف سے چیتے کے گرجنے کی آواز سنائی دی۔ صاحب یہ چیتا بول رہا ہے، چوکیدار نے سہم کر کہا۔ ہاں ہمیں معلوم ہے، خاموش رہو، دیوا نے اسے ڈانٹ دیا۔ جاؤ اپنی کوٹھری میں۔ چوکیدار کے جانے کے بعد میں نے دیوا سے کہا، چیتے کی آواز سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت سخت بھوکا ہے اور کسی شکار کی تلاش میں گھوم رہا ہے۔ دیوا کے چہرے پر دہشت کی علامات نمودار ہوئیں۔ اس نے بنگلے کی 4 دیواری کا جائزہ لیا اور بولا، چیتا ان دیواروں کو آسانی سے پھلانگ کر اندر آ سکتا ہے۔ ہمیں آج اندر کمرے میں سونا چاہیے۔ ہمارے بستر اندرونی کمرے میں بچھا دیے گئے۔ چیتا معمولی وقفوں کے بعد آدھی رات تک بولتا رہا۔ کمرے کے اندر حبس بہت تھا اور چوہے مسلسل پریشان کر رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر ایک موٹا سا چوہا چند لمحے تک چوں چوں کرنے کے بعد یکایک خاموش ہو گیا۔ چوہے کی آواز میں ایسا کرب تھا کہ دیوا کہنے لگا، یہ چوہا اس طرح کیوں چیخ رہا ہے؟ شاید کسی سانپ نے اسے منہ میں دبوچ لیا ہے۔ میں نے جواب میں کہا۔ دیوا سانپ سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا، میں تو برآمدے میں جاتا ہوں، اب مجھ سے یہاں سویا نہیں جائے گا۔ ہم نے اپنے اپنے بستر اٹھائے اور برآمدے میں جا کر لیٹ گئے اور تھوڑی دیر بعد آنکھ لگ گئی۔ پو پھٹنے سے کچھ دیر پہلے دفتن میری آنکھ کھلی۔ میری چھٹی حس کسی انجانے خطرے کا اعلان کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے سرہانے رکھی ہوئی ٹارچ روشن کی اور رائفل اٹھا لی۔ دیوا بے خبر سو رہا تھا۔ ماند ایسی آواز آئی جیسے کوئی شخص دیوار کھرچ رہا ہے۔ میں نے روشنی ادھر ادھر پھینکی تو آواز یکلخت بند ہو گئی۔ میں دبے پاؤں اٹھا اور رائفل سنبھال کر برآمدے سے باہر آیا۔
ٹارچ بجھا دی اور ایک ستون کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ دور کہیں جنگلی مور چیخ رہا تھا، پھر ہرن نے بھی جواب دیا۔ چند منٹ بعد پھر دیوار کھرچنے کی آواز آئی۔ یہ اتنی واضح اور صاف تھی کہ کوئی شبہ نہ رہا، کوئی جانور اپنے پنجے دیوار پر تیز کر رہا تھا۔ میں پنجوں کے بل چلتا ہوا آواز کی طرف بڑھا۔ ابھی چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ پیچھے سے دیوا کے کھانسنے کی آواز آئی اور پھر فوراً ہی چیتے کی غراہٹ فضا میں بلند ہوئی اور وہ دوڑتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ صبح ہم نے اس کے پنجوں کے گہرے نشان دیوار کے آس پاس دیکھے۔ چوکیدار کی حالت بڑی خراب تھی کیونکہ وہ بیرونی کوٹھری میں رہتا تھا اور رات کو اکثر دروازہ کھلا چھوڑ کر ہی سو جاتا تھا۔ چیتا اگر چاہتا تو اس رات بڑی آسانی سے چوکیدار کا گلا دبا سکتا تھا، لیکن میرے بر وقت بیدار ہو جانے اور اٹھنے کے باعث وہ ایسا نہ کر سکا۔ ناشتے کے بعد میں نے دیوا کو ساتھ لیا اور جنگل میں ٹہلنے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم پیپل کے اس درخت کے نیچے کھڑے تھے جہاں چند روز پہلے وہ عورت غائب ہوئی تھی جو اپنے شوہر کو روٹی دینے جا رہی تھی۔ چیتے کے پنجوں کے نشان دریائے کلیانی کے بائیں کنارے پر دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان نشانوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ چیتا غیر معمولی طور پر قوی ہیکل اور بڑی جسامت کا ہے۔ مزید 1 میل دور مختلف جانوروں کے نشان بھی گیلی ریت پر دکھائی دیے۔ ان میں مادہ ریچھ، اس کے 2 بچوں، پھولدار ہرن، سانبر اور جنگلی سور کے پیروں کے نشان نمایاں تھے۔ لیکن مجھے جن نشانوں کی تلاش تھی وہ کہیں نہ تھے۔ میں شیر کی تلاش میں تھا اور یہ کتنی حیرت کی بات تھی کہ جنگل کے تمام جانور پانی پینے دریا پر آتے تھے مگر شیر ادھر کا رخ نہ کرتا تھا۔ ہم یہاں سے رنگام پت کی طرف روانہ ہوئے۔ چوپال میں بہت سے لوگ بیٹھے اس پراسرار بلا کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ چپ ہو گئے۔ جب دیوا نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ میں جنگل کے اس بھوت کو فنا کرنے آیا ہوں تو انہوں نے حیرت اور خوف کی ملی جلی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ آپ اسے کبھی نہیں مار سکتے، ایک شخص نے دبی زبان سے کہا۔ کیوں؟ کیا وہ بہت چالاک اور طاقتور ہے؟ گاؤں کے منصف نے کھنکار کر جواب دیا، اس سے لڑنا آدمی کے بس کی بات نہیں۔ ان بندوقوں اور رائفلوں کو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کے پیروں کے نشان بھی نہیں ہوتے۔ وہ 5 آدمیوں کو اٹھا کر لے جا چکا ہے اور کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، معمولی کیڑے سے لے کر بڑے اژدہے تک اور چوہے سے لے کر شیر تک۔ وہ ہر جانور کی صورت اختیار کر سکتا ہے، وہ پانی میں بھی غائب ہو جاتا ہے اور ہوا پر بھی قابو رکھتا ہے۔ اگر ہم اس جنگل کو چھوڑ کر کہیں اور نہ جائیں گے تو وہ ہم سب کو ایک ایک کر کے کھا جائے گا۔ صدیوں سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ منصف کی تقریر سن کر گاؤں والوں کے چہرے اور زرد ہو گئے اور بڈھے منصف کی تائید میں سر ہلانے لگے۔ مجھے ان جاہل لوگوں پر غصے کے بجائے ترس آنے لگا۔ میں نے منصف سے کہا، تعجب ہے کہ آپ اتنے سمجھدار اور عمر رسیدہ ہونے کے باوجود ان بیہودہ باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسا کوئی بھوت پریت دنیا میں موجود نہیں جو انسانوں کے گوشت اور خون پر گزارا کرتا ہو۔ مجھے شک ہے کہ یہ کسی آدم خور شیر یا مکار چیتے کی حرکت ہے۔ آدم خور؟ بڈھے منصف کی بے جان لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ صاحب، میں نے بہت سے آدم خور درندے دیکھے ہیں اور مجھے خوب معلوم ہے کہ وہ لوگوں کو کس طرح شکار کرتے ہیں۔ جب میں آپ کی طرح جوان تھا تو امبل میرو کی کھائی کے پیچھے ایک آدم خور نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میرے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، میں نے اس سے شیر کی کھوپڑی زخمی کر دی۔ وہ بھاگ گیا اور دوبارہ نظر نہ آیا۔ یقیناً وہ مر گیا ہوگا، لیکن یہ معاملہ آدم خور کا نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بہت بڑے شکاری ہیں اور ان جنگلوں میں کئی مرتبہ شیروں اور چیتوں کو مار چکے ہیں۔ آپ نے کوئی ایسا شیر یا چیتا بھی دیکھا ہے جو اپنے پنجوں کے نشان مٹی پر نہ چھوڑتا، لاش کو گھسیٹ کر نہ لے جاتا اور خون کے دھبے کہیں دکھائی نہ دیتے ہوں؟ اگر یہ آدم خور شیر یا چیتا ہے تو ہمیں اس کا سراغ اب تک کیوں نہیں ملا؟ جنگل کے اندر، نالے کے کنارے یا دریا کی گیلی ریت پر اس کے پنجوں کے نشان کیوں نہیں پائے گئے؟ چیتا ہمیشہ لاش کو گھسیٹ کر دور لے جاتا ہے، ہمیں ایسا بھی کوئی نشان دکھائی نہیں دیا۔ پھر یہ بھی سوچئے کہ آدم خور درندہ ہمیشہ رات کی تاریکی یا شام کے جھٹپٹے میں آدمیوں پر حملہ کرتا ہے، لیکن اس مرتبہ دن کی روشنی میں عین دوپہر کے وقت 5 افراد غائب ہوئے۔ دن دہاڑے ایسی حرکت!
آدم خور درندے کی فطرت سے بعید ہے۔ آپ کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا، لیکن میں ان کا جواب دے سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا واسطہ ایسے بھوت سے ہے جو ہر بحث میں آ سکتا ہے۔ میں آپ کو یہی مشورہ دے سکتا ہوں کہ اسے مارنے کا خیال چھوڑ کر اپنے گھر چلے جائیں، ورنہ وہ آپ کو بھی ختم کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے ناگا ٹپلا کی طرف لوٹ آئے، لیکن بڈھے منصف کے الفاظ مسلسل میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ایسی عجیب و غریب اور ناقابل یقین صورتحال سے کبھی واسطہ نہ پڑا تھا۔ میں جتنا سوچتا اتنی الجھنیں سامنے آتی تھی۔ بھوت پریت کے وجود کو عقل تسلیم کرنے پر تیار نہ تھی، اور آدم خور اگر ایسی حرکتیں کرتا تو اپنا نشان ضرور چھوڑ جاتا۔ تمام واقعات کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد جو حقائق میرے سامنے آئے وہ یہ تھے: نمبر 1، 5 افراد پراسرار طور پر موت کا شکار ہوئے۔ نمبر 2، ہر شخص دوپہر یا سپہر کے وقت غائب ہوا۔ نمبر 3، ان حادثوں کو کسی نے بچشم خود نہ دیکھا۔ نمبر 4، غائب ہونے والا ہر فرد تنہا تھا۔ نمبر 5، البتہ بنیے کے ساتھ اس کے گدھے بھی تھے جو بول نہیں سکتے، لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ وہ اطمینان سے جنگل میں گھاس چرتے رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خوفزدہ نہ تھے، ورنہ ضرور ادھر ادھر منتشر ہو جاتے۔ نمبر 6، شیر یا چیتے کے علاوہ یہ کسی جنگلی بھینسے یا ہاتھی کی حرکت بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس علاقے میں یہ دونوں حیوان نہیں پائے جاتے۔ ہاں، ریچھ کا امکان ہے، لیکن ریچھ انتہائی بے وقوف اور بے ڈھب جانور ہے۔ وہ انسان کو اس ہوشیاری سے ہلاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور ضرور اپنے پیچھے کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے کہ ریچھ ہی ذمہ دار ہے، تب بھی وہ لاشوں کو گھسیٹ کر غائب نہیں کر سکتا۔ وہ آدمیوں کو ہلاک کرنے کے بعد موقع پر چھوڑ جاتا ہے۔ اس مسئلے پر دیوا کے ساتھ میں دیر تک بحث کرتا رہا، لیکن کسی رخ سے بھی اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا مشکل بلکہ ناممکن نظر آتا تھا۔ تاہم میں نے فیصلہ کر لیا کہ خواہ کچھ ہو، میں یہ راز بے نقاب کر کے رہوں گا۔ اسی روز دوپہر کو ہم دونوں کیل کانٹے سے لیس ہو کر جنگل میں نکلے۔ اندیکھی بلا کے تصور سے میرا دل دھڑک رہا تھا، اور دیوا کی کیفیت بھی یہی تھی کہ پتا کھڑکتا تو وہ سہم کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ پہلے ہم مشرق کی طرف 4 میل دور نرشیما کے چشمے تک گئے کہ شاید کسی شیر کا نشان مل جائے، مگر وہاں چیتے کے پنجوں کے تازہ نشان دکھائی دیے۔ وہاں سے ہم دریائے کلیانی کی طرف آئے، اور یہاں پھر ہم نے چیتے کے نشان دیکھے، لیکن یہ نشان ان نشانوں سے بالکل مختلف تھے جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے تھے۔ اب یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ اس علاقے کے گرد و نواح میں شیر نہیں، 2 بڑے بڑے چیتے موجود ہیں، اور شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ان میں سے ایک چیتا آدم خور ہو؟ مگر پھر وہی سوال سامنے آتا تھا کہ اگر یہ حرکت چیتے کی ہے تو وہ اپنے شکار کو موقع پر کھانا شروع کر دیتا ہے، مگر ان وارداتوں میں کوئی بھی ایسی نہ تھی جس سے پتہ چلتا کہ چیتا ذمہ دار ہے۔ اگلے روز صبح سویرے ہم 7 میل پیدل چل کر پولی بونو پہنچے، اور گھنٹوں لکڑہاروں سے سر کھپانے کے باوجود اصل بات کا علم نہ ہو سکا۔ ہر شخص بھوت کو ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ ہم نے پولی بونو کا چپا چپا دیکھا، اور آخر شمال مشرق کی طرف ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک کھائی کے نزدیک 2 قدرتی تالاب بنے ہوئے تھے۔ کھائی والے تالاب کو مقامی لوگ امبل میرو کہتے تھے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں سب سے پہلے تھانڈا غائب ہوا تھا۔ یہاں سے رنگام پت کی طرف 2 جڑی ہوئی پگڈنڈیاں جاتی تھیں، جن کی شکل انگریزی حرف وائی سے ملتی تھی۔ ہم اس میں سے ایک پگڈنڈی پر چل پڑے، اور 1 میل دور چلنے کے بعد پہلی بار ہمیں شیر کے پنجوں کے نشان دکھائی دیے۔ یہ نشان اگرچہ کئی دن کے تھے، لیکن بہرحال ثابت کرتے تھے کہ شیر آس پاس موجود ہے۔ اسی راستے پر ہم نے چیتے اور چرخ کے پنجوں کے نشان بھی دیکھے۔ دیوا نے خیال ظاہر کیا ممکن ہے کسی چرخ نے ان افراد کو ہلاک کر کے غائب کر دیا، مگر میں نے اسے رد کر دیا۔ چرخ نہایت ڈرپوک جانور ہے، انسان کو ہلاک کرنا تو کجا، اسے دیکھتے ہی بھاگ نکلتا ہے، اور ہمیشہ شیر یا چیتے کا بچا کھچا شکار کھاتا ہے۔ بڑی ہمت کی تو کسی گاؤں گوٹھ میں داخل ہو کر شیرخوار بچوں کو اٹھا کر لے گیا، یا مردار پر منہ مارا۔ اس کی پہنچ بس یہیں تک ہے۔
سورج غروب ہونے کے بعد جب ہم بنگلے پر واپس پہنچے تو تھکن اور بھوک کے باعث برا حال تھا۔ جنگل میں 18 میل گھومنا آسان کام نہیں ہے۔ کھانا کھاتے ہی ایسے سوئے کہ دوپہر کو آنکھ کھلی۔ ابھی ہم چائے پی رہے تھے کہ ایک شخص بنگلے پر آیا اور کہنے لگا کہ وہ پولی بونو سے آیا ہے۔ وہاں امبل میرو کے نزدیک ایک پہاڑی ٹیلے پر بہت بڑا شیر دیکھا گیا۔ شیر کو دیکھتی اس جنگل میں کام کرنے والے سب مزدور ایک جگہ جمع ہو گئے اور انہوں نے ٹھیکیدار سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس وقت تک کام پر نہ جائیں گے جب تک شیر کا قصہ پاک نہیں ہو جاتا۔ ٹھیکیدار نے دراصل ہمیں بلانے کا پیغام بھیجا تھا۔ ہم جلدی جلدی تیار ہو کر اس شخص کے ساتھ پولی بونو روانہ ہو گئے۔ ٹھیکیدار سے ملاقات ہوئی۔ وہ سخت بدحواس تھا۔ کام رک جانے سے اس کا ہزاروں روپے کا نقصان ہو رہا تھا۔ مزدوروں کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ کسی صورت کام پر نہیں جائیں گے کیونکہ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ جنگل کا پراسرار بھوت اس شیر کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے ٹھیکیدار کو دلاسا دیا، مزدوروں سے بات کی اور ان سے وعدہ کیا کہ شیر کو مارنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ سمجھانے بجھانے سے مزدور راضی ہوئے اور انہوں نے کام شروع کر دیا۔ وہ رات ہم نے وہیں گزاری۔ اگلے روز دوپہر کے وقت مزدوروں کے انچارج نے سیٹی بجا کر روٹی کھانے کے وقفے کا اعلان کیا۔ انہیں روزانہ 1 گھنٹہ اس مقصد کے لیے دیا جاتا تھا۔ اس عرصے میں مزدور چاول اور کڑی کھا کر امبل میرو تالاب میں منہ ہاتھ دھوتے، کچھ دیر سستاتے، پان کھاتے، بیڑیاں سلگا لیتے۔ بعض مزدور سو بھی جاتے تھے۔ 1 گھنٹہ گزر جانے کے بعد انچارج نے پھر سیٹی بجائی۔ مزدوروں نے اپنی اپنی کلہاڑیاں سنبھال لیں اور بانس کے درخت کاٹنے لگے۔ لیکن وہ مزدور جس نے 1 روز پہلے شیر کو دیکھا تھا نہایت خوف زدہ اور بدحواس تھا۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھتا اور پھر درخت پر کلہاڑی سے الٹے سیدھے ہاتھ مارنے لگتا۔ اس سے صرف 5 فٹ کے فاصلے پر کچے بانسوں کا ایک گھنا جھنڈ تھا۔ دفعتاً اس جھنڈ میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ مزدور نے فوراً ادھر دیکھا اور پھر کلہاڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کچے بانسوں کے اس جھنڈ میں وہی شیر اپنی زرد زرد چمکدار بھوکی آنکھوں سے مزدور کو گھور رہا تھا۔ دہشت سے مزدور کی گھگی بند گئی۔ وہ 1 قدم پیچھے ہٹا اور اس کے ہٹتے ہی شیر سمجھ گیا کہ شکار ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اس نے وہیں سے جست کی اور عین مزدور کے اوپر جا پڑا۔ لیکن اس شخص کی زندگی کے کچھ دن ابھی باقی تھے۔ اس کے حلق سے ایک لرزہ خیز چیخ نکلی۔ فوراً ہی دوسرے مزدور چیختے چلاتے ادھر لپکے اور شیر گرجتا ہرراتا چشمے زدن میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اور دیوا اس پولی بونو کی بائیں پگڈنڈی کے چوتھے میل پر اس شیر کی تلاش میں گھوم رہے تھے کہ مزدوروں کا ایک گروہ لاٹھیوں سے مسلح دوڑتا آیا اور اس حادثے کی اطلاع دی۔ ہم فوراً ان کے ساتھ موقع پر پہنچے تو سب سے پہلے اس مزدور کو دیکھا۔ وہ ہوش و حواس کھو چکا تھا، اس لیے کوئی بیان نہ دے سکا۔ البتہ اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ دائیں طرف کی پگڈنڈی کے 9ویں میل پر یہ حادثہ پیش آیا۔ میں اس شیر کے پنجوں کا نشان دیکھنے کے لیے بیتاب تھا۔ چنانچہ جب ہم 9 میل کا فاصلہ طے کر کے اس جگہ پہنچے تو شام کے 6:30 بج رہے تھے اور سورج چند منٹ کے اندر اندر غروب ہونے والا تھا۔ لیکن ہمیں اندھیرے کی کوئی فکر نہ تھی کیونکہ ہمارے پاس نہایت طاقتور برقی ٹارچیں موجود تھیں۔ لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی تاریکی کے باوجود ہم نے کچے بانسوں کے جھنڈ میں پنجوں کے نشانات صاف دیکھ لیے، لیکن یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ نشان شیر کے ہیں یا شیرنی کے۔ بہرحال یہ راز اب کھل چکا تھا کہ امبل میرو کا بھوت کون ہے اور کس نے 5 افراد کو ہلاک کر کے غائب کیا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ ہم کیا کریں۔ رائفلیں ہمارے پاس موجود تھیں لیکن آدم خور کو پھانسنے کے لیے کوئی بکری یا گدھا ہمارے پاس نہ تھا۔ دیوا کی رائے یہ تھی کہ ہم آج کے بجائے کل یہاں آئیں، مگر اس اندھیرے میں 12 میل پیدل چل کر بنگلے تک پہنچنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ برقی ٹارچیں کہاں تک ساتھ دیتی اور یہ بھی خدشہ تھا کہ اس خطرناک جنگل میں کم از کم 2 چیتے اور 1 آدم خور شیر موجود ہے۔ ہماری جان کس حد تک ان کے رحم و کرم پر ہوگی۔ جب میں نے دیوا اور ساتھ آنے والے مزدوروں سے کہا کہ وہ رات کو یہیں چھپ کر آدم خور کا میں انتظار کروں گا تو خوف سے ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دیوا نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی مگر میں نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا اگر تم ڈرتے ہو تو بے شک چلے جاؤ۔
چنانچہ اس نے بھی سر تسلیم خم کر دیا۔ ہم نے امبل میرو تالاب کا معائنہ کیا۔ یہاں چاروں طرف کچے بانسوں کے گھنے جھنڈ تھے جن میں چھپنا سخت خطرناک تھا۔ مچان باندھنے کا وقت نہ تھا۔ ابھی میں اس فکر میں گم تھا کہ کیا تدبیر کی جائے۔ کچھ فاصلے پر برگد کے پرانے درخت پر نظر پڑی۔ اس کی شاخیں زمین تک پہنچ رہی تھیں۔ درخت یقیناً 100-150 برس پرانا تھا اور اس نے کافی وسیع جگہ گھیر رکھی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں اس پرشکو اور قدیم درخت کا نہایت دلچسپی سے معائنہ کرتا، لیکن آدم خور سے 2 ہاتھ کرنے کے شوق میں درخت کی طرف توجہ دینے کی مہلت نہ ملی۔ میں نے اس کی شاخیں ایک طرف ہٹا کر اوپر کی طرف ایک موٹی شاخ پر ڈیرا جمانے کا فیصلہ کر لیا۔ دیوا سے کہا وہ رائفلیں ان ٹہنیوں کے اندر پھنسا دے اور درخت پر چڑھ کر خاموشی سے بیٹھ جائے، کھانسنے یا سگریٹ پینے کی بھی کوشش نہ کرے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ درخت کے عظیم تنے میں بڑے بڑے سوراخ بنے ہوئے ہیں۔ دیوا ان سوراخوں کو دیکھ کر بول اٹھا، ان میں سانپ ہوں گے۔ کیا یہاں بیٹھنا ضروری ہے؟ خواہ ان میں شیر ہوں، تمہیں یہیں بیٹھنا ہوگا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گیا۔ دراصل میں آج دیوا کو بھی سزا دینا چاہتا تھا کیونکہ اس نے اپنی بہادری کی ڈینگیں مار مار کر میرا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ دیوا کے قریب میں نے ایک دلیر مزدور کو ٹارچ دے کر بٹھا دیا اور خود زمین پر تنے کے ساتھ لگ کر اس طرح بیٹھ گیا کہ میرا منہ جنگل کے رخ تھا۔ دیوا اور مزدور میری طرف پیٹھ کیے بیٹھے تھے اور ان کی نظروں کے سامنے تالاب تھا۔ 12 بور کی شاٹ گنیں ہمارے پاس تھیں اور مزدور تیز دھار کلہاڑی سے مسلح تھا۔ شیر تالاب کی طرف آتا تو اسے ہم تک پہنچنے کے لیے لازماً پانی کے اندر سے گزرنا پڑتا، اور اگر وہ جنگل کی طرف سے آتا تو میں ٹارچ کی روشنی میں اسے دیکھ سکتا تھا۔ ہمارے ہوش و حواس اور اعصاب کی بیداری و چستی کا کڑا امتحان تھا کہ ہم گھپ اندھیرے میں آدم خور کے پیروں کی آہٹ سن سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ہمیں بخوبی احساس تھا کہ حریف ہم سے کہیں زیادہ چالاک، قوی اور نڈر ہے۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں پناہ لے چکے تھے۔ جنگل پر ہو کا عالم طاری تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ مغرب کی طرف سے الو کے ہو کرنے کی آواز سنائی دی۔ اس موقع پر الو کا بولنا مجھے تو برا نہ لگا، لیکن دیوا کے دل پر جو کچھ گزری ہوگی وہ میں خوب سمجھتا تھا۔ ہندو ہونے کے باعث وہ الو کی آواز کو برا شگون سمجھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تالاب میں چھپے ہوئے مینڈکوں نے اپنا راگ چھیڑ دیا۔ امبل میرو کا تالاب اندازاً 60 فٹ لمبا اور 30 فٹ چوڑا ہوگا۔ شمال کی جانب یہ تنگ ہوتا چلا گیا۔ آخر میں 500 فٹ اونچی پہاڑی اور 3 طرف جنگل تھا۔ تھوڑے فاصلے پر گھاس میں چھپا ہوا کوئی چھوٹا سا جانور مٹی کریدنے لگا اور پھر یکلخت رک گیا۔ 5 منٹ گزر گئے۔ دیوا نے آہستہ سے سیٹی بجائی۔ یہ خبردار رہنے کا مخصوص اشارہ تھا۔ میں نے گردن موڑ کر تالاب کی طرف دیکھا اور رائفل کندھے سے لگا کر لبی پر انگلی رکھ دی۔ پانی کے اندر چپکے چپکے کوئی جانور حرکت کر رہا تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا، لیکن میں سانس روکے ادھر دیکھتا رہا۔ تاروں کی مدھم روشنی میں سیاہ رنگ کا بھدا اور بے ڈول جانور تالاب کو عبور کرتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا، اور یہ جانور آدم خور کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ میں نے بائیں ہاتھ سے ٹارچ کا بٹن دبا دیا۔ تیز روشنی کی لمبی سی لکیر شیشے سے نکلی اور آگے بڑھتا ہوا جانور فوراً رک گیا۔ اس کے گہرے سبز رنگ کی آنکھیں حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھیں اور اس کے چہرے پر حماقت آمیز آثار تھے۔ اس نے بڑا سا سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر یکدم فوں فوں کی آوازیں حلق سے نکالتا اور اچھلتا ہوا ایک جانب بھاگ گیا۔ اس منحوس چرخ کو دیکھنے کے بعد میرا خون کھول رہا تھا کہ دیوا کی دبی دبی ہنسی سنائی دی۔ پھر وہ بولا، شیر نے اپنی آمد سے پہلے چرخ کو ہمارے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ خدا کے لیے دیوا چپ رہو۔ تم نے دیکھا نہیں کہ چرخ تالاب پار کیے بغیر بھی ادھر آ سکتا تھا؟ میرے ان الفاظ پر دیوا کو سانپ سونگھ گیا۔ چند لمحے بعد چرخ کے چیخنے کی آواز پھر سنائی دی۔ اس مرتبہ لکڑہارے نے زیر لب چرخ کو گالی دی اور مجھ سے کہنے لگا، صاحب آپ نے اس بدماش کو بچ کر جانے ہی کیوں دیا؟ اب وہ چیخ چیخ کر شیر کو خبردار کر رہا ہے۔
جنگل کے یہ سب جانور ایک دوسرے کے دوست ہیں اور کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ وقت چیونٹی کی رفتار سے گزر رہا تھا۔ میں نے گھڑی پر نگاہ کی، رات کے پورے 12 بجے تھے۔ اب میری آنکھیں تالاب اور جنگل کا منظر کچھ فاصلے تک بخوبی دیکھ سکتی تھیں۔ یکا یک چرخ پھر نمودار ہوا۔ اس مرتبہ وہ چیخے چلائے بغیر نہایت مضطرب ہو کر چکر کاٹ رہا تھا۔ جب وہ ہماری بو پاتا تو اپنی پچھلی چھوٹی اور اگلی بڑی ٹانگوں کے سہارے نہایت مضحکہ خیز انداز میں اچھلتا ہوا تالاب کی طرف جاتا، مگر چند ثانیے بعد وہاں سے پلٹ کر کسی اور طرف نکل جاتا۔ وہ دیر تک اسی طرح بھاگتا دوڑتا رہا اور ہم دم بخود یہ تماشا دیکھتے رہے۔ جب چوتھی مرتبہ چرخ تالاب کے نزدیک گیا تو دوسرے کنارے سے اچانک شیر ہررایا۔ شیر کی آواز سن کر چرخ وہیں پتھر کے بت کی مانند بے حس و حرکت ہو گیا، البتہ اس کے لمبے کان آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ چند ثانیے اس حالت میں رہنے کے بعد دفعتاً وہ پلٹا اور بڑی تیزی سے جھاڑیوں اور خشک ٹہنیوں میں گھستا ہوا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ شیر دوبارہ ہلکی آواز میں ہررایا اور پھر اس کی آواز سنائی نہ دی۔ دراصل چرخ نے اسے ہماری موجودگی سے آگاہ کر دیا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کیا شیر تفتیش کے لیے ادھر آئے گا؟ شاید وہ اپنے تجسس کو تسکین دینے کی خاطر تالاب کو عبور کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال مجھے انتظار کرنا چاہیے۔ مینڈکوں نے ایک بار پھر ٹررانا شروع کر دیا اور چند لمحوں بعد مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے مینڈکوں کی آوازیں برچھیوں کی مانند میرے سینے میں اتر رہی ہیں۔ غالباً وہ ہماری بے بسی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ الو یکلخت پھر بلند آواز میں چیخنے لگا۔ اب وہ ہمارے قریب ہی کسی جھاڑی میں بیٹھا تھا۔ رات بھیگنے لگی، سردی میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بیچارہ مزدور تھر تھر کانپ رہا ہے۔ 3 بجے مشرق کی طرف سے صبح کے آثار نمودار ہوئے۔ سردی کسی قدر کم ہو گئی۔ خوشگوار اور فرحت بخش ہوا کے جھونکے چلنے لگے۔ اب نیند پر قابو پانا میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں نے دیوا اور مزدور کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کی اور بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ 5 بجے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ دیوا اور مزدور ایک دوسرے سے لپٹے خراٹے لے رہے۔ جب ہم دوپہر کو بنگلے کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں پتہ چلا کہ ایک نوجوان ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ جگہ امبل میرو کے تالاب سے 7 میل دور واقع تھی۔ گاؤں کے لوگ سخت ہراساں تھے کیونکہ اس سے پہلے ان کے علاقے کا کوئی آدمی کبھی حادثے کا شکار نہیں ہوا تھا۔ نوجوان کی ماں اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر اس درندے کو کوس رہی تھی جس نے اس کے اکلوتے بیٹے کا خون پیا تھا۔ ہم نے وہ جگہ دیکھی جہاں یہ حادثہ پیش آیا تھا اور پہلی بار خون کے دھبے اور لاش گھسیٹنے کا نشان زمین پر دیکھا گیا۔ لیکن جس بات نے مجھے خوفزدہ کیا وہ یہ تھی کہ جائے حادثہ پر چیتے کے پنجوں کے نشان تھے۔ چیتے نے اپنی فطرت کے مطابق نوجوان کو مار کر اسی جگہ لاش کو چیرا پھاڑا، کچھ گوشت کھایا اور 2 فرلانگ دور گھسیٹ کر جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ آدھے گھنٹے کی تلاش کے بعد نوجوان کی لاش مل گئی۔ بے شک یہ چیتے کا کارنامہ تھا۔ میں نے اس صورتحال پر ٹھنڈے دل سے غور کیا۔ ہمارا واسطہ دراصل 3 آدم خوروں سے تھا جن میں سے 2 چیتے اور 1 شیر تھا، اور یہ تینوں آدم خور تقریباً 100 مربع میل کے علاقے پر حکومت کر رہے تھے، اور امبل میرو کا تالاب ان کا ہیڈ کوارٹر تھا جہاں وہ رات یا دن کے کسی بھی حصے میں ایک آدھ چکر ضرور لگاتے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کامیابی کا امکان صرف اسی تالاب پر ممکن ہے۔ ادھر ادھر آوارہ گردی کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ہم نے اپنے اپنے ہتھیار سنبھالے اور رنگام پت روانہ ہو گئے اور گاؤں والوں کے سامنے اپنا منصوبہ پیش کیا۔ وہ ان بلاؤں سے نجات پانے کے لیے اب ہر قسم کی مدد کرنے پر آمادہ تھے، البتہ اکثر لوگوں کا خیال یہی تھا کہ آدم خوروں کے بجائے یہ کوئی بھوت ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے 40 روپے کے 2 بچھڑے خریدے، ان میں سے ایک کا رنگ گندمی اور دوسرے کا بھورا تھا۔ راتوں رات ان بچھڑوں کو چھکڑوں پر لاد کر امبل میرو لایا گیا۔ صبح سویرے ان میں سے ایک کو تو اسی بڑ کے پرانے درخت کے نیچے اور دوسرے کو 2 میل دور پولی بونو کی سڑک کے کنارے باندھ دیا گیا۔
جانوروں سے کم فاصلے پر ہم نے ایسے درخت منتخب کر لیے تھے جہاں ہم چھپ کر آدم خوروں کا انتظار کر سکتے تھے۔ دوپہر کو جب ہم ان بچڑوں کو دیکھنے گئے تو وہ بدستور زندہ سلامت تھے اور آدم خوروں کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ بچڑوں کو پانی وغیرہ پلا کر ہم پھر ناگا ٹپلا کے ریسٹ ہاؤس میں پہنچ گئے۔ 2 دن گزر گئے، آدم خوروں نے نہ کسی آدمی کو غائب کیا اور نہ ان بچڑوں کو نقصان پہنچایا۔ ہماری مایوسی حد سے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہیں ہماری اس اسکیم کا علم ہو گیا۔ تیسرے روز دیوا نے کہا کہ وہ تیرو پاٹی کے مندر دیکھنے کا خواہشمند ہے کیونکہ یہ مندر بہت پرانے ہیں اور ان کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہیں۔ ہمارے بنگلے سے تیرو پاٹی کے یہ مندر 15 میل دور تھے۔ ان مندروں میں گوبند دیوتا کی پوجا ہوتی تھی اور دور دور سے ہندو عورتیں اور مرد سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ آتے تھے۔ مندر میں داخل ہونے سے پہلے عورتوں کے لیے اپنے سر منڈوانا ضروری تھا، چنانچہ روزانہ ہی سینکڑوں عورتیں اپنے سر منڈوایا کرتی تھیں اور مندروں کے آس پاس بالوں کے ڈھیروں کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ مندر سے واپسی پر ہم ریلوے اسٹیشن کے ٹی سٹال میں چائے کی ایک پیالی پینے کے لیے رک گئے۔ اسٹیشن ماسٹر نے ہمارا جائزہ لیا اور یہ دیکھ کر کہ ہم شکاری ہیں وہ ہمارے پاس آیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اسے بھی کسی زمانے میں شکار کا بڑا شوق تھا۔ اس نے اپنی بہادری کے واقعات سنانے شروع کیے اور ہمیں بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ میں اکتا کر اٹھنے ہی والا تھا کہ اس نے کہا، ارے صاحب، ابھی 2-2.5 مہینے ہوئے ایک پالتو چیتا سرکس سے نکل بھاگا اور ان جنگلوں میں چھپ گیا۔ وہ چیتا؟ میرے کان کھڑے ہوئے۔ کیا کہتے ہو؟ سرکس سے نکل بھاگا؟ کس جگہ؟ کیسے؟ کیا اسے دوبارہ نہیں پکڑا گیا؟ میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ اسٹیشن ماسٹر خوش ہوا کہ ہمیں اس کی باتوں میں دلچسپی لینی ہی پڑی۔ جواب میں اس نے لمبی تقریر کی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ بہت عرصہ پہلے تیرو پاٹی کے گاؤں کی ایک عورت جنگل سے چیتے کا بچہ پکڑ لائی اور اسے بڑی محبت سے پالا۔ چیتا گاؤں والوں سے اچھی طرح مانوس ہو گیا اور بالغ ہو جانے کے باوجود کھلے بندوں پھرتا تھا، لیکن اس نے کسی انسان یا حیوان پر کبھی حملہ نہیں کیا۔ انہی دنوں ایک چلتا پھرتا سرکس اس علاقے میں آیا۔ سرکس کے مالک نے پالتو چیتے کو دیکھ لیا اور روپے کا لالچ دے کر چیتا اس عورت سے حاصل کر لیا۔ جب وہ چیتے کو پنجرے میں بند کر کے لے جا رہا تھا تو چیتا بڑا غضبناک تھا۔ چیتا اپنی مالکن کے پاس پہنچنے کے لیے بیتاب تھا، لیکن پنجرے سے نکلنے کی کوئی راہ نہ تھی۔ 1 سال تک سرکس مختلف شہروں اور بستیوں میں گھومتا رہا۔ اس دوران میں وہ تیرو پاٹی بھی آیا اور گاؤں والے سرکس دیکھنے گئے۔ ان میں وہ عورت بھی شامل تھی جو خاص طور پر اپنے پیارے چیتے کو دیکھنے گئی۔ کھیل کے دوران میں چیتے کی نظر اپنی مالکہ پر پڑ گئی۔ وہ اسے فوراً پہچان کر دم ہلانے لگا۔ اسی رات سرکس کے ایک آدمی کی بے پرواہی کے باعث پنجرے کا دروازہ اچھی طرح بند نہ ہوا اور چیتا نکل کر بھاگ گیا۔ سرکس کے مالک نے پولیس کے ڈر سے اس کے بھاگنے کی خبر چھپانے کی کوشش کی اور چیتے کو دوبارہ پکڑنے کے بجائے جلدی جلدی اپنا سرکس اٹھایا اور یہاں سے کہیں اور چلا گیا۔ کئی دن بعد عین دوپہر کے وقت وہی چیتا گاؤں میں داخل ہوا تو لوگ اسے دیکھ کر چیخنے چلانے لگے اور لاٹھیاں لے کر دوڑے۔ چیتا ڈر کر بھاگ گیا۔ وہ دن اور آج کا دن پھر کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور قداور چیتا تھا۔ اسے سب راجا راجا کہتے تھے۔ مان میرے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ سرکس میں چیتے کو گوشت کس وقت ڈالا جاتا تھا؟ اسٹیشن ماسٹر حیرت سے میری طرف تکنے لگا لیکن فوراً ہی جواب دیا، دوپہر کے بعد، جبکہ سرکس کے تمام ملازم کھانا کھا چکتے تھے۔ یہ جواب میری توقع کے عین مطابق تھا۔ وہ پیچیدہ مسئلہ حل ہو چکا تھا کہ آدم خور دوپہر کے وقت ہی انسانوں پر حملہ کیوں کرتا ہے۔ اب ان واقعات کی گمشدہ کڑیاں ایک ایک کر کے میرے سامنے آ رہی تھیں۔ ہم دونوں فوراً وہاں سے پولی بونوں کی طرف روانہ ہوئے اور دن کا بقیہ حصہ نالوں، کھائیوں، جھاڑیوں اور پگڈنڈیوں میں گھوم پھر کر گزار دیا کہ شاید مفرور چیتے کے رہنے کی جگہ مل جائے۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہی چیتا ان وارداتوں کا ذمہ دار ہے اور پولی بونوں کے علاقے یا امبل میرو تالاب کے نزدیک ہی کہیں رہتا ہے۔ اس موقع پر مجھے
اس موقع پر مجھے راما یاد آیا۔ راما میرا پرانا دوست تھا اور اس کی قوت حافظہ غیر معمولی تھی۔ اسے ان جنگلوں کے ایک ایک چپے کا اچھی طرح علم تھا اور وہ بے شمار جڑی بوٹیوں، سانپوں اور جانوروں کی خصوصیات سے آگاہ تھا۔ میں نے ایک مرتبہ اسے شیر کے پنجے سے چھڑایا تھا، تبھی سے وہ میرا احسان مند تھا اور قول دے چکا تھا کہ اس کی جب بھی ضرورت پڑے تو میں اسے طلب کر سکتا ہوں۔ اب کئی سال بعد اچانک وہ مجھے یاد آیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدھی رات کو راما کے گھر پہنچے، وہ مل گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ سخت حیران ہوا اور جب میں نے اسے ساری داستان سنائی تو اس کی مستعدی کا یہ عالم تھا کہ اسی وقت میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ نہیں، صبح چلیں گے۔ اچھا، اب تم اپنے حافظے پر زور دے کر مجھے بتاؤ کہ امبل میرو تالاب کے نواح یا چمالہ وادی کے جنگل میں کچھ غار ایسے بھی ہیں جہاں درندہ چھپ سکتا ہو؟ جی ہاں، ایسے غار موجود ہیں، اور 1 2 نہیں، پورے 5۔ ان میں سے 2 شمال کی جانب اور 3 مشرق کی طرف ہیں، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی شیر یا چیتا ان میں چھپا ہو، کیونکہ ان غاروں تک پہنچنے کے لیے درندوں کو پہاڑ کی عمودی دیوار پر چڑھنا پڑتا ہے اور یہ کام ان سے ممکن نہیں۔ بہرحال صبح ہم ان غاروں کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ اب مجھے یاد آیا کہ امبل میرو سے شمال کی طرف 1 میل دور جو غار ہے، ممکن ہے کسی درندے نے اس میں رہنا شروع کر دیا ہو، کیونکہ وہاں تک جانا نسبتاً آسان ہے۔ صبح 6:30 بجے ہم امبل میرو تالاب سے شمال کی طرف روانہ ہوئے۔ راما کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، میرے پاس .405 کی رائفل اور دیوا کے کندھے پر وہی 12 بور کی شاٹ گن۔ جوں جوں ہم آگے بڑھ رہے تھے، زمین اونچی ہوتی چلی جا رہی تھی اور جھاڑ جھنکاڑ کثرت سے اگا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے تک اس انتہائی دشوار گزار چڑھائی چڑھنے کے بعد ہم تینوں بری طرح ہانپ رہے تھے۔ راما نے ایک جگہ رک کر میرے کان میں کہا، ہوشیار ہو جائیے، ہم پہلے غار کے نزدیک پہنچ گئے۔ اس نے ہمیں وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود پنجوں کے بل چلتا ہوا آہستہ آہستہ 15-20 فٹ آگے بڑھا اور مڑ کر گردن ہلائی۔ ہم دونوں بھی دبے پاؤں اس کے قریب جا پہنچے۔ وہ رہا غار، نظر آیا؟ میں نے غور سے دیکھا۔ خشک جھاڑیوں کے اندر بڑے بڑے پتھر ایک دوسرے کے اوپر کچھ اس انداز میں پڑے تھے کہ غار کی شکل بن گئی۔ اس کا منہ 1 گز قطر سے زیادہ نہ تھا، لیکن بہرحال ایک اچھا قوی ہیکل شیر یا چیتا اس میں آسانی سے پناہ لے سکتا تھا۔ میں نے راما اور دیوا کو پیچھے کھڑے رہنے کی ہدایت کی اور رائفل کندھے سے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ پھر میرے اشارے پر انہوں نے ادھر ادھر سے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے اور غار کے اندر پھینکنے لگے، لیکن اندر کوئی ہل جل نہ ہوئی۔ غار کے اندر پتھر گرنے کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ 2 منٹ تک پتھر پھینکے گئے اور کوئی چیتا نہ ہرایا۔ غار اب بھی ہم سے کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور غار سے کوئی 1 گز کے فاصلے پر جا رکا۔ میری نظر خشک زمین پر پڑی جہاں چیتے کے پنجوں کے مدھم نشان نظر آئے۔ میں الٹے قدموں واپس ہوا اور راما کو بتایا کہ چیتا یہیں رہتا ہے، لیکن اس وقت وہ گھر پر نہیں ہے، وہ یقیناً غار کے اندر ہی ہوگا۔ راما نے پر اعتماد لہجے میں کہا، آپ دیکھتے ہیں کہ سورج آسمان پر چمک رہا ہے، اگر یہ وہی چیتا ہے تو ٹھیک دوپہر کو باہر نکلے گا۔ انہوں نے ایک بار پھر پتھر اٹھائے اور زور زور سے غار کے اندر پھینکنے لگے، اور ابھی 3-4 پتھر ہی پھینکے ہوں گے کہ غار کی تاریکی میں سے ایک گرجدار آواز بلند ہوئی۔ ہم فوراً پیچھے بھاگے اور چند ثانیے بعد ایک قداور اور جسیم چیتا غار کے منہ پر کھڑا چنتی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تاریکی سے یکدم روشنی میں آتی اس سے پہلے کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن کچھ لمحے بعد اس نے ہمیں وہاں کھڑے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار تھے۔ ہم سانس روکے دم بخود کھڑے تھے۔ اس نے منہ کھول کر انگڑائی لی، آہستہ سے ہرایا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ فائر کیجئے صاحب، راما نے بےتاب ہو کر کہا، لیکن میں نے گولی چلانے سے پہلے پوری قوت سے آواز دی، راجا راجا۔ چیتا یکلخت یوں رکا جیسے اس کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے ہو۔ اس نے ہماری طرف مڑ کر دیکھا، دم ہلائی۔ بس میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ چیتا راجا ہے یا کوئی اور۔ چشم زدن میں میری رائفل نے شعلہ اگلا۔ گولی راجا کے سینے میں لگی، وہ فضا میں اچھلا، لیکن فوراً ہی دوسری گولی اس کی کھوپڑی میں پیوست ہو گئی۔
اور وہ دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ جب ہم نے اس کی لاش کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کے اگلے اور پچھلے پیروں کے پنجے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور اس طرح امبل میرو کا وہ پراسرار بھوت کیفر کردار کو پہنچ گیا جس نے 6 افراد کی جان لی تھی، لیکن وہ آدم خور کس طرح بنا یہ راز آج تک نہ کھل سکا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔